ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہمارے دل میں ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے اور بعض اوقات کشادگی کا. بعض اوقات رزق روزی میں کشادگی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تنگی ہو جاتی ہے. بعض اوقات جگہ انسانوں پر تنگ ہونے لگتی ہے اور بعض اوقات چھوٹی جگہ بھی انسانوں کے لیے خوشی اور فراخی کا باعث ہوتی ہیں. ان کیفیات سے ہر شخص دوچار ہوتا ہے اور بعض اوقات اسی طرح ایک دن طلوع ہوتا ہے جیسے روزانہ طلوع ہوتا ہے اور انسان کے دل کے اندر ایک امنگ، امید اور خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا دن بھی ویسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اسی گھر میں، اسی جگہ، اسی مقام پر، لیکن دل کے اندر ایک عجب سی تنگی محسوس ہوتی ہے، ایک گھٹن کی سی کیفیت ہوتی ہے. یہ دراصل کون کرتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور بعض اوقات کوشش کے باوجود بھی انسان اس سے دور نہیں ہو سکتا یا اس کیفیت کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کی سوچوں میں بھی ایک تنگی یا دل میں ایک تنگی دوسروں کے بارے میں آنے لگتی ہے، اور بعض اوقات انسان دوسروں کے بارے میں بہت وسعت قلب و نظر کا ثبوت دیتا ہے. تو یہ تنگی اور کشادگی کی کیفیت ہر شخص ایکسپیرینس کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کا مالک ہے، ہمارے دل اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو انہیں کھول دے اور وہ چاہے تو انہیں تنگ کر دے. وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا دل ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اس کا دل تنگ کر دیتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نام کو پہچاننے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں. تو سب سے پہلے الباسط، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جو کشادگی کرنے والا ہے، کھولنے والا ہے، فراخی والا ہے. اور باسط کا لفظ عربی زبان میں بسط سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ بڑھانا، ہاتھ کھولنا، ہاتھ پھیلانا. ہاتھ کیوں پھیلایا جاتا ہے؟ کبھی تو کچھ مانگنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، کبھی کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، کبھی کسی پر حملہ کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے، کبھی خرچ کرنے کے لیے بھی ہاتھ پھیلایا جاتا ہے. اسی طرح کسی کو ویلکم کرنے کے لیے بھی ہاتھوں کو پھیلایا جاتا ہے. یعنی ہاتھ کا پھیلانا ایک طرح سے کشادگی کی علامت ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ہاتھ کس طرح پھیلاتے ہیں اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا. بہرحال اس نام کا استعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک نون حقیقت ہے، ایک معلوم حقیقت ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے فضل اور رزق کے خزانے کھول دیتا ہے، اس کی روزی کشادہ کر دیتا ہے. بندوں کے دل بھی اس کی حکمت اور رحمت کے ساتھ کھلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت سے انہیں شرح صدر حاصل ہوتا ہے. اور پھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. سورۃ الشورى کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے. گویا انسانوں کے رزق کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، جیسے انسانوں کے دلوں کا مالک اللہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ مالک کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے. ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. جہاں جس کو وہ جتنا چاہے اختیار دے سکتا ہے، اس کے لیے وسعت پیدا کر سکتا ہے. اس لیے اگر انسان کی زندگی میں رزق فراواں ہے تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھے، نہ کہ اپنی کوششوں کا نتیجہ. اور اگر انسان کی زندگی میں رزق تنگ ہے یا تنگی آنا شروع ہو جائے تو اس پر بھی ضرور انسان توجہ دے. وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ بعض اسباب بھی رزق کی تنگی کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں تب سے اس نے کتنی فیاضی کی ہے، کتنا کچھ دیا ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو گویا اللہ رب العزت جو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ اپنی مرضی، حکمت اور مصلحت کے تحت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس کو روک لیتا ہے. لیکن وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہمارے لیے رزق کے خزانے کھل جائیں، وسیع ہو جائیں، تو ہم بھی دوسروں کے لیے اپنے خزانوں کو کھول دیں، اپنے دلوں کو کھول دیں۔ ایک اور بات جو اسلام کو سمجھ کر ہمارے علم میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے، یعنی اس کی کمیت اور اس کی کیفیت جو ہے، اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کا کنٹرول بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی یہ خالصتاً اس کی مشیت پر مبنی ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی انسان پر اگر رزق زیادہ ہو جاتا ہے، فراواں ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو۔ اور اگر کسی پر رزق تنگ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی پر رزق تنگ ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ناراض ہو کر ہی اس کا رزق تنگ کرے، یہ اس کی مشیت پر مبنی ہے، کیونکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات اس کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت غلط قسم کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کا رزق فراخ کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس بعض اوقات لوگ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اور اپنی چاہت پر مبنی ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اس کے اسباب، اس کی وجوہات اسی کے علم میں ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں ہوتا یا ظلم پر مبنی نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض اسباب کا ذکر اس نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت میں آتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دے تو وہ زمین میں سرکشی سے ادھم مچا دے، یعنی اللہ تعالی سب کو بے حساب دے سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ پھر دنیا ایک صرف اور صرف فساد کا گھر بن جائے گی۔ مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو خود زیادہ بہتر پتا ہے کہ اسے کس کے رزق میں اضافہ کرنا چاہیے اور کس کو رزق کی تنگی میں مبتلا کرنا چاہیے۔ رزق کا کشادہ ہونا اور رزق کا تنگ ہونا کسی انسان کے اچھے اور برے ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نیک لوگوں کے لیے بھی رزق کی کشادگی ایک عمدہ چیز ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عمرو بن العاص کو اپنے پاس بلا بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ تنظیم کر کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا، پھر نظریں جھکا کر فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں، اللہ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے، اور میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے دلی رغبت کے ساتھ قبول کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے کہ مجھے آپ کا ساتھ حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے، یعنی مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں، اگر وہ مال کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں ہوگا تو یقیناً وہ خیر اور بھلائی کے کاموں پر خرچ ہو رہا ہوگا۔ لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ مال آزمائش بن جاتا ہے، جیسا کہ منافقین کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو الباسط ہے، جو فراخی دینے والا ہے، وہ جب اپنے خاص فضل سے لوگوں کو فراخی عطا کرتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کے لیے وہ فراخی سخت آزمائش کا باعث بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بعض اوقات
ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگتے ہیں، یا جن کے پاس نہیں ان کو اپنے سے حقیر جاننے لگتے ہیں. تو یہ سب انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. اس پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، اور مال کو حق کے ساتھ حاصل کر کے حق کی جگہ پر اور حق کی راہ پر ہی لگانا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے رزق کی کشادگی شر کا باعث بن جاتی ہے اور برے انجام کا باعث بنتی ہے، جیسے کہ قارون کا قصہ سب کو معلوم ہے. پھر اسی طرح الباسط کے ایک معنی ہے ہاتھ پھیلانے والا، یعنی بندوں کی طرف ہاتھ پھیلانے والا تاکہ وہ اس کی طرف لوٹے توبہ کے ساتھ، اپنی بخشش مانگتے ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو امید دلاتا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تم میری طرف واپس پلٹ آؤ. اس سلسلے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار کی توبہ قبول کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہگار کی توبہ قبول کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی طرف اس لیے متوجہ ہوتے ہیں تاکہ بندے اس کی طرف لوٹ آئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے اوپر گناہوں کے جو بوجھ لاد کر اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں ان سے آزاد ہو جائیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سوالیوں کو عطا کرنے کے لیے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ عز و جل اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کر دی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے رہتے ہیں کہ اے بندو اٹھو اور معافی مانگ لو، اے بندو اٹھو اور اپنی ضروریات مجھ سے مانگ لو، میں تمہاری ضروریات پوری کر دوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے اور محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، ورنہ اسے ہماری ضرورت نہیں. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھیں گے یا دعائیں مانگیں گے تو شاید اس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ ہو. ہرگز بھی نہیں. یہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. اب جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت سمجھ میں آنے لگتی ہے تو اس کے بعد انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ اپنے رویے اور طرز عمل کو اس کے مطابق بدلے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کی زندگی میں، انسان کے دل میں، اس کی سوچ میں، اس کے خیالات میں، اس کی گفتگو میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور وہ جو نہیں پہچانتا برابر نہیں ہو سکتے. ویسے بھی علم والے اور بغیر علم کے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اسی طرح وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کو جانتے ہیں، ناموں کو جانتے ہیں اور ان کا گہرا ادراک رکھتے ہیں، وہ ان کی طرح نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں. جاننا اور نہ جاننا برابر نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جس نام کو انسان اچھی طرح پہچان لیتا ہے پھر اس کے مطابق اس کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. مثلاً اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت سمجھ آ جائے کہ وہ الباسط ہے، وہ پھیلانے والا ہے، فراخی دینے والا ہے، تو پھر ہم اس کی طرف پورے ذوق اور شوق کے ساتھ رجوع کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کی توحید کا اقرار کریں. اور جو شخص اس کی توحید کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا دل کھول دیتا ہے، اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے رب کی اطاعت خوشی خوشی کرنے لگتا ہے. اسے اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو تھام لیتا ہے، اس کو خوشی عطا کرتا ہے، اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہ عام انسانوں کی طرح نہیں رہتا، اس کی سوچ وسیع ہو جاتی، وہ صرف دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ دنیا کے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، وہ صرف آج کی زندگی اور آج کے دن کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ کل کی زندگی اور کل کے گھر کے بارے میں سوچتا ہے، وہ عارضی زندگی اور عارضی دنیا کے پیچھے ہی نہیں بھاگتا، اس کی دوڑ پھر آخرت کی طرف لگ جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں توحید کا نور آ جاتا ہے، اور وہ نور اس کے اندر ایک خاص قسم کی وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری نظر میں نور پیدا کر دے، میرے کان میں نور پیدا کر دے، میری دائیں جانب نور پیدا کر دے اور میری بائیں جانب نور پیدا کر دے، میرے اوپر نور پیدا کر دے، میرے نیچے نور پیدا کر دے، میرے آگے نور پیدا کر دے، میرے پیچھے نور پیدا کر دے، اور تو مجھے نور ہی نور عطا کر دے۔ کیونکہ بندے کا دل جب اللہ کے ذکر سے معمور ہوتا ہے تو اس کے دل کو ایک خاص روشنی نصیب ہوتی ہے، اور اس وجہ سے شیطان اپنے وسوسے اس میں پھر نہیں ڈال سکتا، اور اگر شیطان کے وسوسے آئے بھی تو اندر کا نور اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ وہ ان وسوسوں کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے، جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ایمان سے بے خبر ہوتا ہے، پھر ایسا دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے اور انسان اس کے تسلط میں آنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو جن کے اندر توحید کا نور ہوتا ہے، ان بندوں کو اپنے خاص فرشتوں کی مدد عطا کرتے ہیں، اور ان کو فرشتوں کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، وہ فرشتے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی زندگی میں مشکل سے مشکل حالات اور تکلیف دہ سے تکلیف دہ سچویشن میں بھی ان کے اندر تنگی اور گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، وہ اس پر جم گئے، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور وہ آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم طلب کرو گے، جو مانگو گے، وہ تمہیں دیا جائے گا، اور یہ رب رحیم کی طرف سے ایک مہمانی ہوگی۔ تو گویا جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان تنگی میں بھی وسعت محسوس کرتا ہے، گھبراہٹ میں بھی امن میں ہوتا ہے، اور اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے قبریں بھی وسیع ہو جائیں گی، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائیں گی، ایسے لوگوں کے لیے حشر کے دن بھی گھبراہٹ نہ ہوگی، اور وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ایسے لوگ امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس امن اور اس وسعت کو انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے اندر بھی وسعت لائیں۔ اور جب انسان اپنے اندر وسعت لاتا ہے تو پھر وہ بندوں کا بھی خیرخواہ بن جاتا ہے، وہ بندوں سے لینے والا نہیں، بندوں کو دینے والا بن جاتا ہے،
اور کوئی بھی شخص بندوں کو دے نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اپنے دل میں وسعت نہ ہو. دل کی وسعت ہی ہاتھ میں وسعت پیدا کرتی ہے. دل کی وسعت ہی انسان کے لیے دوسروں کے بارے میں ان کی خطائیں معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور ان کے لیے انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں پھر ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں. چھوٹے دلوں والے چھوٹے کام کرتے ہیں اور بڑے دلوں والے بڑے بڑے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی سوچیں بھی وسیع ہو جاتی ہیں. انسان جب اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے. پھر ایسا بندہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا، وہ اپنی معمولی سے معمولی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ مسواک کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس کے لیے بھی کسی سے لالچ نہ رکھو، اس کے لیے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. ہاں، خیر کے کاموں کے لیے ہاتھ پھیلائے جا سکتے ہیں. اسود بن اسرم کہتے تھے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں نے عرض کیا، اگر میرا ہاتھ قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی میرے ہاتھ تو قابو میں ہیں یا رہ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. میں نے عرض کیا، اگر میری زبان ہی میرے قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز میرے قابو میں رہ سکتی؟ یعنی وہ میری زبان ہے اور اس کو میرے قابو میں رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا، پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کہو. یعنی اگر تمہارا ہاتھ تمہارے قابو میں ہے اور زبان تمہارے قابو میں ہے تو پھر ان کو اچھے کاموں میں لگاؤ. اور جب انسان اچھے کاموں میں لگاتا ہے تو ایک کام کے بعد ایک نیک کام کا اس کو شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کو مواقع بھی ملتے چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رزق فراہ کر دے تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، کیونکہ انسان کے لیے اللہ کی اطاعت سے رزق میں برکت آتی ہے. برکت کا مطلب ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ مال کی تعداد میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی کاؤنٹنگ بڑھ جاتی ہے، بلکہ تھوڑا رزق بھی اس کے لیے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک عام تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ بعض اوقات انسانوں کے پاس بے شمار ہوتا ہے، ان گنت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں، دل کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کے پاس بس ضرورت کا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ فکر مند نہیں ہوتے، غمگین نہیں ہوتے، وہ اس میں بھی خوش رہتے ہیں اور اس تھوڑے میں بھی ان کے لیے بہت برکت ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب